ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو منظر پیش کیا وہ آپ کہہ سکتے ہیں تماشا لگا ہوا تھا، کیونکہ یہ اجلاس تھا یونٹی کے لیے، یہ اجلاس تھا کشمیر کے اوپر مشترکہ سیشن. لیکن جس طرح پی ایم ایل این اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں لڑے، واک آؤٹ تک نوبتیں آئیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی اس حد تک کی گئی کہ حکومت کی طرف سے الزام لگا دیا گیا سابق وزیر داخلہ اعزاز احسن پر کہ وہ غدار ہیں. امپلائڈ میننگ کہ انہوں نے سکھوں کی لسٹیں پرووائڈ کی ہندوستان کو. اور دوسری طرف سے مشاہد اللہ صاحب نے فرمایا کہ بیسکلی جو بڑے بڑے ترم خان بنے پھرتے تھے، جب راجیو گاندھی یہاں پہ آئے سار کانفرنس کے لیے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کشمیر کے بورڈ ہٹوا دیے تھے. ان شارٹ وہ اجلاس جس نے کشمیر پہ ہندوستان کو منہ توڑ جواب دینا تھا، اس کو منہ کی کھانی پڑی بہت سے لوگوں کے نزدیک، اور اسپیکر بیچارے ان کو ایڈجرن کرنا پڑا اس اجلاس کو. یہ تو پوزیشن تھی پاکستان میں پولیٹیکل میچورٹی کی جو آج دیکھنے میں آئی. اس اجلاس میں آبویسلی عمران خان صاحب موجود نہیں تھے، جو بہت سے لوگوں کے نزدیک غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ ہے. آج انہوں نے عمران صاحب نے جو آگے گفتگو کی ہے وہ بھی سننے کے لائق رکھتی ہے. 30 تاریخ کی کال دے دی انہوں نے، 30 اکتوبر کی اسلام آباد کو بند کرنے کی، اور لگ یہ رہا ہے کہ 2014 کا ریپلے چلنے لگا ہے جب اسلام آباد میں ایک ہنگامی دور دورہ تھا اور میں اور دوسرے لوگ آپ کے سامنے 12 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز کر کے اسلام آباد کی پل پل کی خبر رپورٹ کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا سنتے ہیں. آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی چیز ہے، دونوں اس ملک کے کرپشن کنگ ہیں، دونوں نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. یہ کسی صورت آصف زرداری نہیں چاہے گا کہ احتساب ہو نواز شریف کا، کیونکہ اگلی باری آصف زرداری کی ہوگی. میں پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جس طرح ایم کیو ایم نے -1 فارمولا نکالا ہے، آپ بھی -1 فارمولا لے کے آئیں. آصف زرداری اس کو پینما کو استعمال کر رہا ہے ایان علی کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر عاصم کو نکالنے کے لیے. وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کرپشن کم ہو، کیونکہ وہ خود کرپٹ ہے. یہ دونوں کرپٹ لوگ انہوں نے جو مل کے کرپشن کیا پاکستان میں، ان سے کیا امید لگائی جا سکتی تھی. میں پیچھے بھی کھڑا ہو گیا خورشید شاہ کے، پتہ ہے کہ خورشید شاہ نواز شریف کے پیرول کے اوپر ہے. یہ موٹو گینگ، مریم کی موٹو گینگ کا پورا پروپیگنڈا ہے. جب ان کی کرپشن پہ آؤ، جب ان کی دھاندلی پہ آؤ، جناب یہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. ہر کوئی پرائم منسٹر بن کے اپنی فیکٹریاں نہیں لگانا چاہتا، پیسے نہیں لوٹنا چاہتا. میں پاکستانی قوم کو اپیل کر رہا ہوں کہ 30 اکتوبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد آنا ہے. ہم تب تک یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک دو چیزیں، یا نواز شریف استعفیٰ دے گا اور یا نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے کھڑا کرے گا. زبیر صاحب، یہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند ہونے جا رہا ہے ایک دفعہ پھر، جس طرح پہلے دھرنا دیا گیا تھا. اس بارے میں آپ کنسرن ہیں؟ اس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ کچھ فوری سٹیپس کیے جائیں کہ نواز شریف صاحب احتساب کے لیے پیش ہو جائیں، جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مطالبہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے جب آئیں گے یہ 30 کو وہاں؟ کامران، آپ کو تو زیادہ کنسرن ہونا چاہیے. اسلام آباد بند ہوگا تو آپ کا چینل بھی بند ہوگا. میرا خیال ہے صرف حکومت کی باری نہیں تھریٹ، پورے اسلام آباد کے. اور دھرنا جب تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بند کرنے آ رہے ہیں. دھرنے میں تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن ایونیو پر آئیں گے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے آ کے انہوں نے پڑاؤ جہاں ڈالا تھا وہ تو بہت دور تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ آگے آگے تو بہت مختلف ہے. تو اس دفعہ کا تھریٹ جو ہے وہ زیادہ سیریس اور سنگین ہے اس حوالے سے کہ پورا اسلام آباد بند کر دیں گے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں خود پٹیشن داخل کی ہے اور سپریم کورٹ نے پٹیشن ایکسیپٹ بھی کر لی ہے. تو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی بند کریں گے. تو ایک طرف تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہم تمام دروازے کھٹکھٹا لیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ بھی ان سے انٹرویو کرتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں کون سا دروازہ. آپ نے سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں پٹیشن، آپ کو تو ہم نے تو نہیں منع کیا تھا کہ آپ اپریل میں نہ جائیں یا جون میں نہ جائیں یا جولائی میں نہ جائیں. آپ نے جب فیصلہ کیا آپ گئے، پٹیشن آپ کی ایکسیپٹ ہو گئی، اور وہاں ابھی لگی ہے، ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے، اور آپ نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ ادارے کام نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ خود گئے ہیں، آپ خود گئے ہیں. اور یہ کون سا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے؟ یہ ریکانسٹیٹیوٹڈ ہے جس پر سائن آف ہیں. آپ نے اس کی انٹیگریٹی کریڈیبلٹی. آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن چل رہی ہے، ان کو ویٹ کرنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس پہ، تمام تر آپ کی باتوں سے اختلاف کے باوجود. اور الیکشن کمیشن دیکھیں نا،
دیکھیں کامران زیادتی کی بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 4 الیکشن کمشنر تبدیل ہوئے. نعیم الحق نے پریس کانفرنس میں اس پر یہ کہا کہ ہم بالکل ہمیں اعتماد ہے ان پر. اور جب آپ نے ایک نئے لوگوں کو 2 مہینے ہوئے ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے بند کر دیں گے. زبیر صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر زبیر صاحب پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے عمران صاحب جو ہے اتنے اوفینسو یا اگریسو کیوں ہوئے میں آپ کے نزدیک؟ بیکاز ہی از فرسٹریٹڈ. ان کی انٹرنلی تھنکنگ یہ ہے جو بالکل مایوسی والی تھنکنگ ہے کہ اگر یہ پیریڈ گزر گیا اور 2018 میں الیکشن ہوں گے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی. تو وہ ہی تھنکس کہ ان کی اپرچونٹی یہ ہے کہ یہ مار دھاڑ سے اور خون خرابے سے حکومت کا تختہ الٹے اور کچھ بھی اب بعد میں ہو جائے. ان کو وزیر اعظم وہ شیروانی پہن کے شاید وہاں وزیر اعظم. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ فرسٹریشن ہے، ادروائز سپریم کورٹ میں پٹیشن جاری. مراد صحیح صاحب، زبیر صاحب جو ہیں اوبویسلی ان سے زیادہ تر اختلاف ہی رہتا ہے ہمارا، لیکن ان کی یہ بات درست لگتی ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع ہو جائے گی. پٹیشن انہوں نے ٹیک اپ کر لی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے. کیا آپ سپریم کورٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جناب اگر آپ نے فیصلہ جلدی نہ کیا یا آپ کے حساب سے نہ کیا تو 30 تاریخ کی کال، یا آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ کس کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو اب پٹیشن چلی گئی ہے. آپ اعتماد کیجئے سپریم کورٹ 1 مہینے میں نہیں 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں فیصلہ سنائی دے گی. اس پہ ایسا کیا مسئلہ ہے مراد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بالکل نہیں. ایک تو کل جو تحریک انصاف کا بائیکاٹ تھا اللہ الحق اور ثابت ہو گیا آج کے ہمارا فیصلہ درست تھا. 2 سوال ان سے. کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش ہوئی، ایک قرارداد آئی جس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ پاناما لیز کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پی ایم ایل این نے اس کو اپوز کیا. وہ نہیں چاہتے کہ پاناما لیز کی تحقیقات ہو. نمبر 1. نمبر 2 کہ آج سٹینڈنگ کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کی ہے اس میں جو سینٹ میں بل پیش کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے تمام اپوزیشن نے مل کے کہ پاناما لیز کی تحقیقات ہو، تو اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا اور اپنا بل جو ہے اس کو بلڈوزر کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اب سپریم کورٹ والی بات کا جواب دے دیں. جواب دیتا ہوں جی. نہیں اسپیسیفک جواب دیا کریں. لیٹس ٹاک لائک پروفیشنلز یار. نہیں زبیر صاحب اسپیسیفک جواب آپ دے رہے ہیں. کیا پاناما لیز میں پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا نام ہے؟ تحقیقات سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو وہ ہو تو نہیں سپریم کورٹ میں مراد بھائی، میں یہی کہہ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں یار. سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے تحقیقات. نہیں کامران صاحب جی میری بات سنیں. وہ مجھے بار بار ٹوک رہے تھے، روک رہے تھے. میں نے ان سے اسپیسیفک سوال پوچھ لیا کہ آپ تحقیقات کیوں نہیں کرتے؟ سپریم کورٹ جو کر رہی ہے اس کا جواب یہ ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ جب کر رہی ہے اتنی بڑی عدالت جو ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کیا ہم پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ نے تو آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ کا بل جو ہے وہاں پہ آپ پیش کر دے، کچھ نہیں ہونے والا اس کا. الیکشن کمیشن ہم نہیں جاتے. کیا نیب نے ابھی تک تحقیقات کا آغاز کر دیا؟ کیا ایف بی آر نے تحقیقات کا آغاز کر دیا؟ ہم سپریم کورٹ بھی گئے، لیکن ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تمام اداروں کو تو آپ نے پامال کر دیا. آپ سپریم کورٹ کو تو پامال نہیں کیا نا. سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں آپ کو جو آپ 30 تاریخ کو جا رہے ہیں بھائی جان. کامران صاحب آپ پوچھ رہے ہیں لیکن وہ آرٹیکل 19 مجھے فریڈم آف سپیچ کا نہیں جواب ہے. زبیر صاحب اس طرح پوچھیں گے تو میں آپ کو رکوں گا، لیکن لہٰذا آپ مجھے بولنے دیں. اچھا مراد بھائی بول لیں لیکن سوال کا جواب بھی دے دینا. سوال پوچھ لیں. زبیر صاحب ذرا سن لیں پلیز. میں بول رہا ہوں تو جو جواب دوں گا تو روکے تو مت. ٹھیک ہے جی مراد صاحب کمپلیٹ کر لیں. وقت بڑا تیز سے بنے ہوئے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آرٹیکل 19 جو مجھے فریڈم آف سپیچ کا کہتا ہے، وہ مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ میں جوڈیشری کو اور آرم فورسز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا. وہاں پہ مجھے فریڈم آف سپیچ کا جو آرٹیکل 19 میں آئین کو وائلیٹ کرنے یہاں نہیں. ادروائز آپ کیا کرتے؟ اگر ادروائز آپ یہ کہتے کہ سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں آپ کو جو پٹیشن ٹیک اپ کی ہوئی، ادروائز آپ یہ کرتے؟ میں ادروائز یہ نہیں کہتا. آپ مجھے کیا مجھ پہ آرٹیکل 19 کی وائلیشن کر کے اور مجھے آپ کچھ نوٹس بھیجوانا چاہ رہے ہیں؟ مراد بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا احترام. کامران بھائی زبیر صاحب ایک منٹ. نہیں مراد بھائی میری بات تو سن لیں یار، میری بات تو سن لیں. آپ مجھے کامران آپ یہی کہہ رہے ہیں نا مجھے کہ آرٹیکل 19 کی وجہ سے آپ سپریم کورٹ میں بات نہیں کر رہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آرٹیکل 19 مجھے منع نہیں کرتا کہ میں جوڈیشری پہ بات نہ کروں؟ نہیں آپ کو آرٹیکل 19 اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جوڈیشری پہ اعتماد نہ کریں. اعتماد کرنے کا کہتا ہے آرٹیکل 19. نہیں پورا دستور کہتا ہے. نہیں کامران صاحب
कामरान साहब आर्टिकल 19 मुझे जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहता है, मैं जुडिशरी के ऊपर यहां पे बात करके मैं पाकिस्तान ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक मिनट मैं जरा आवाम को दिखाना चाह रहा हूं आज हमारी जी मुराद भाई कामरान मेरी बात सुने। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में और एक हाँ ना में आपने जवाब लेना है तो मेरे प्राइम मिनिस्टर का क्या जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उनके करप्शन का जिक्र हुआ, उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या पानामा लीक्स में उनका नाम आया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब। चले आपने मेरे सवाल का जवाब ये दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपको एतमाद है या नहीं, आपने कहा जी मैं उसको बात करूंगा तो आर्टिकल 19 लग जाएगा। नहीं, मैं जरा आपको आज नहीं, आर्टिकल 19 लगेगा ना, मुराद मेरे भाई जो कहता है मैं वो करूंगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन व्यूअर्स, आज कौमी यकजहती का आलम आप देखिए कि गद्दारी के इल्जाम लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और हम हिंदुस्तान से कन्फ्रंट करने के लिए इजलास बुलाया गया था। ये जरा जी व्यूअर्स, ये तो आपने हाल देख लिया, और उसमें भी लग रही थी यही नारे लग रहे थे कि मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। नवाज शरीफ साहब कह रही थी पीपल्स पार्टी, जबकि नून लीग के मुशाहिदुल्लाह साहब जो है इनको कह रहे थे गद्दार है, इन्होंने सिखों की लिस्ट इंडिया को दी। एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबित बलोच साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया। हारून रशीद साहब, ये जो आज इमरान खान साहब ने दुशराम तराजी की दोनों के ऊपर, करप्शन किंग्स का, इफ आई कोट हिम, जरदारी साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी, तो चले नवाज शरीफ साहब को तो कहते हैं आज जब इत्तेहाद की जरूरत थी अपोजिशन की अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आपके ख्याल में दरारें डालनी उन्होंने अपोजिशन के साथ, ताल्लुकात खराब नहीं कर लिए इस सोलो फ्लाइट लेके, गालियां दे के दोनों को? जी नहीं, खैर गाली का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। आपकी राय है, मेरी तो राय यह है कि बहुत तल्ख लहजा इख्तियार किया और नहीं करना चाहिए था कतन, इस पर मैं मुत्तफ़िक हूँ। और दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने उनको आखिरी वक्त पे बिट्रे किया, ये कहते रहे हम आपका साथ देंगे, फिर उसकी मजम्मत शुरू कर दी जब वो अपना जलसा कर रहे थे रायबंड रोड पे, और उसका और गुस्सा था। एक लीडर का काम होता है अपने गुस्से पर काबू रखे, और एक लीडर का ये काम है कि बेक वक्त कई फ्रंट न खोले। आज जब एतजाज़ हसन को गलत तौर पर चार्जशीट किया था मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, और उन पर वो इल्ज़ामात लगाए थे जो दुरुस्त नहीं है, मैं इन मामलात में काफ़ी तहकीक कर चुका हूँ, ये बात दुरुस्त नहीं है कि एतजाज़ हसन ने कोई लिस्ट दी थी। उस वक्त ये प्रोपेगेंडा बहुत किया गया था, लेकिन लिस्ट तो उनके पास थी ही नहीं। मोर ओवर, क्या इंडियन गवर्नमेंट को उनका पता नहीं था जिन लोगों को वो पकड़ना चाहते थे? इनसे लिस्ट लेने की क्या ज़रूरत थी? तो आज के दिन तो ये ज़रूरी था कि इमरान खान साहब एक बिल्कुल और बात ज़रूरी करते हैं कि एतजाज़ हसन समेत अपोजिशन लीडरों की भी तौहीन की जाती है। वही बात जो एतजाज़ हसन ने कही थी कि एक गाली गलौज ब्रिगेड बनाया गया है और हुकूमत इसकी जिम्मेदार है तकसीम की, लेकिन इन्हें कहना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सही नहीं है, और बाद में मुमकिन उन्हें खुद भी एहसास हो। इसकी बजाय उन्होंने बहुत तल्ख बात कही, कहा कि अपने लीडर को निकाल दें। आपका दूसरी पार्टी का लीडर ये कैसे सजेस्ट कर सकता है? नंबर वन। दूसरी तशबीह गलत दी कि जैसे उसको निकाल दिया है अपना अल्ताफ हुसैन को, अल्ताफ हुसैन को निकाला गया है गद्दारी पे, राह की एजेंटी करने पे, 22,000 आदमी कत्ल हुए हैं। जरदारी साहब के पे कितने ही संगीन इल्ज़ामात हों, ये नहीं है कि उन्होंने कत्ल गारत कराई और लोग मारे और ये कहा इंडिया के साथ मिल गए और उनके लिए काम करते रहे। बहुत सी गलतियां की हैं। सोलो फ्लाइट करें इमरान खान साहब, कोई उन्हें हक है पूरा, उनकी पार्टी उनका साथ दे। आज उनकी पार्टी ने कंसेंसस से फैसला किया, मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है कंसेंसस होने के बावजूद, उनका राइट है, वो करें। तो हारून साहब, आपको क्या लगता है? 30 बात कहता हूँ फाइनली, जी मैं एक आखिरी बात कहता हूँ, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जितना दुरुस्त है, हिकमत अमली उतनी ही गलत है। यानी इस पर कौन इख्तलाफ कर सकता है कि पानामा लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए? वो तो बिल्कुल से तकरीबन साबित शुदा है, बाकी फैसला तो अदालत ही करेगी। हमें आम लोगों की नज़र में वो साबित शुदा केस है। इन्होंने पैसा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की और टैक्स नहीं दिया, और बहुत सा पैसा इन्होंने इख्तदार के बल पर कमाया है। लेकिन एक हिकमत अमली एक चीज़ होती है, अब हिकमत अमली अगर न हो तो फिर तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। दो चीज़ें ज़रूरी होती है, आपका मौक़िफ़ सही हो और आपकी स्ट्रेटजी दुरुस्त हो। स्ट्रेटजी सही नहीं है और उसका इन्हें नुकसान पहुंचेगा। धरने में हमने इनसे कहा था, ये नहीं माने थे, और कई मौके पर इनसे कहा। देखिए यहाँ रिकॉर्ड, एक बात आज मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को, जहांगीर तरीन को, इसहाक खाकवानी को, असद उमर को, डॉक्टर अलवी को मैंने उस रात मैसेज किया जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने गए इमरान खान साहब, और वो ताहिरुल कादरी भी थे,
کہ جو چیزیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، یعنی شہباز شریف کی علیحدگی اور پاناما لیکس کی تحقیقات، فوج اگر اس میں ضامن ہو تحقیقات میں تو ظاہر ہے ٹھیک تحقیقات ہو جائے گی، اور پاناما لیکس تو سر اس وقت نہیں تھا، اس کی ثانیہ مولٹن کی تحقیقات نہیں ساری اس کی ساری اس کی نہیں دھاندلی کی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی نہیں، دھاندلی کی، ٹھیک، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی نہیں، وہ دھاندلی کی، ٹھیک، مجھ سے غلطی ہو گئی جی جی۔ تو یہ میں نے انہیں لکھا کہ ایک ہسٹوریکل انٹ ہوگی، یہ 5 آدمی، تو انہوں نے کیا جواب دیا پانچوں ٹھیک نے؟ ہے، اور انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور چیف آف آرمی سٹاف سے کہا کہ نہیں ہم تو اس کی علیحدگی چاہتے ہیں۔ بھئی علیحدگی آپ کیسے کر لیں گے؟ دنیا آپ کے کہنے پہ نہیں چلتی ہے، صبر تو ان لوگوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، پیغمبروں کو، جو 100% سے بھی زیادہ سچے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہو سکتی ہے 100% سے اوپر، اور جن کے غلط، جن سے کوئی کوتاہی بھی سرزد نہیں ہوتی۔ دنیا تو ان کے کہنے پہ بھی نہیں چلتی، اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ رائٹ، الزامات درست ہیں، موقف درست ہے، اسٹریٹجی بالکل غلط ہے، اور مجھے ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے، ان مائی پرسنل اوپینین۔ کامیاب ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ ہارون صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ صابر بلوچ صاحب، اب صبر کی بات آئی تو میں نے کہا آپ کے پاس ہی آ جاؤں، بتا دیجئے صابر صاحب کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ قومی یکجہتی کے دھارے میں آج اجلاس بلایا گیا، لیکن حکومت، اپوزیشن کا تو کام ہے تنقید کرنا، حکومت نے آپ کے ہی لوگوں کو غدار قرار دے دیا، بے نظیر صاحبہ کا نام لیے بغیر ان پہ دشنام ترازی کی گئی کہ جی راجیو گاندھی جب آئے تو وہ کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے گئے، اور اعزاز احسن پہ الزام لگا دیا آج مشاہد اللہ صاحب نے کہ جی وہ سکھوں کی لسٹیں پرووائڈ کی گئیں۔ تو آپ ایک طرف جمہوریت کے نام پہ لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو بچا رہے ہیں، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ آپ کی ایسی تیسی کرتی رہتی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی الائنس نہیں ہو پایا اس اتنے اہم ایشو کو لے کر، تو آپ پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھو کامران، پیپلز پارٹی تو پالیٹکس میں سٹینڈ کر رہی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ مشاہد اللہ صاحب کو میں بڑا لائٹ لیتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کو جانتا ہوں، وہ جو ہے ہر وقت وہ ہر بات کہہ جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں یعنی اس کو کہا گیا ہے نواز شریف نے یا کسی نون لیگ کے کسی شخص نے کہ جی کہ آپ یہ کہہ دیں، وہ یہ اس کی اپنی ذہن کی اختراع ہے، اور وہ شخص جو نا از این ایبنارمل پرسن۔ یہ پارلیمنٹ میں خیر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ آج کہ جہاں ہم یونٹی کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کی یونٹی کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ اس کو عمران خان کا ساتھ دیا۔ عمران خان اس وقت جو ہے نا وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف انسینٹی پہ جو نا وہ کاربند ہے۔ وہ بالکل از این انسین پرسن، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے، کس وقت کہہ رہا ہے۔ ایک شخص جو میں نہیں کہتا کہ تحریک انصاف میں سینسیبل لوگ نہیں ہیں، لیکن جہاں سینس ہے تو وہ ان کی بات نہیں سنتا۔ آج تک یعنی ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھے، ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ جی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ان کی سٹینڈ کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، طالبان کے معاملے میں ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، لبرلزم پہ۔ تو آپ کو یہ برا لگا ان کا مشورہ، -1 والا مشورہ برا لگا آپ کو عمران خان صاحب کا کہ زرداری صاحب کرپشن کنگ ہے، ان کو ہٹا دیں؟ دیکھو کامران صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جناب کے تمام تر اپنی انسینٹی کے باوجود، اپنی تمام پاگل پن کے باوجود اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی کہ تحریک انصاف والے عمران خان کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں، شفقت محمود کو لے آئیں، ترین کو لے آئیں، کسی کو لے آئیں، آئی ایم نو بڑی، میں کون ہوتا ہوں کہ یہ کہنے والا؟ اور عمران خان کون ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا کہ جی کہ پیپلز پارٹی والے اپنی لیڈر کو جو ہے -1 کرے؟ who's he to say؟ اس کا حق کیا بنتا ہے؟ اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ پیپل پارٹی جیسے ایک بہت بڑی جماعت جو پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے، پاکستان کے غریب عوام کی جماعت ہے، غریبوں کو اس نے کانشیس دی، جو کنٹریبیوشن زرداری صاحب نے 5 سال میں جب صدر تھے جو کنٹریبیوشن دی، آج سی پیک کر کے یہ لوگ تکتے نہیں ہیں۔ یہ سی پیک کا معاہدہ جناب مرہون منت ہے زرداری صاحب کے، آپ کے ایران گیس پائپ لائن مرہون منت ہے۔ 18ویں ترمیم جو پاکستان کی بنیادیں سیاسی ہل گئی تھیں، پنجابی، تو آپ ہرٹ ہوئے صابر بھائی، میں آئی انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے آپ ہرٹ ہوئے اس بات سے۔ جی میں بالکل ہرٹ ہوا ہوں، جی میرا لیڈر ہے، اور اس کو جو نا اس کو مجھے افسوس، اس کو وہ تو خیر انسین آدمی ہے، لیکن مجھے افسوس تحریک انصاف کے ان لوگوں پہ آتا ہے کہ there's nobody to say shut up، کہ جی آپ دوسروں کو ناراض نہ کریں، چپ رہیں۔
اور اس کو چپ ہونا میں چاہیے. بات کروں گا کامران. دیکھو نا اگر وہ پاگل ہے تو اگر وہ پاگل ہے تو اپنے تحریک انصاف کے لوگوں کے پاگل ساتھ تم ہوں گے. اپنا پاگل پن دکھائے. یہ طریقہ نہیں ہے. پیپل پارٹی والوں پر کامران یہ یہ بات طریقہ کیا نہیں کرے ہے. وہ. اچھا جی. پاگل تو زرداری کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. زرداری نے خود نہیں کہا تھا کہ میں پاگل ہوں. مراد سعید اس طرح صاحب بات- میں آپ اس جانا طرح چاہ رہا ہوں کس طرح زبیر اجازت صاحب کے دے بعد، سکتے لیکن ہیں؟ آپ کا نہیں، رائٹ ہے رسپونڈ کامران- کرنے کا. آپ کے لیڈر میں بات کریے جی. آپ نہیں آپ اس طرح اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مراد بھائی آپ مراد صاحب کو سن لیں یار. ہو چکا ہے. کرپشن کی بات آتی ہے تو زرداری کا نام آتا ہے. یہ کون ہے؟ وراثت مراد میں صاحب کو سن لیں پروڈیوسر صاحب. زرداری صاحب جیسے معتبر آدمی کو تم کون وہ ہو؟ خاندانی تم آدمی. میرے سامنے ہوتے میں تمہیں بتا رہتا. یہ طریقہ ہے. کون خاندانی آدمی ہے؟ وراثت میں ایک چیز ملی آپ کو. جب پاگل پن کا نام آتا ہے، زرداری کا نام آتا ہے، وہ پاگل ہے، ڈکلیئر پاگل ہے، سرٹیفکیٹ دکھایا اس نے. اس کے بعد جب کرپشن کی بات آتی ہے، سویس اکاؤنٹس کی بات آتی ہے، آئین علی کے اوپر آپ ڈیل کرنا چاہتے ہو، آپ بھاگنا چاہتے ہو احتساب سے کہ احتساب کا آغاز ہوگا تو آپ کا بھی نام آئے گا، زرداری کا بھی نام آئے گا، پیپلز پارٹی کا بھی نام آئے گا. آپ تو اس سے بدلنا چاہتے ہو. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا؟ آپ آئین علی کے اوپر ڈیل کر رہے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چودھری نثار کہہ چکا ہے، وفاقی حکومت کہہ چکی ہے کہ آپ آئین علی کے تھرو اور اس کیس کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے آپ ڈیل کرنا چاہتے نام تھے. بھی ہم نے نہیں لیا ابھی تک بھائی. ہم نے کسی کے جو ہے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کامران اس کو چپ کراؤ. آپ اسٹوڈیو میں ہوتے میں آپ کو بتاتا. کامران اس طرح آپ اجازت نہیں دے سکتے. کوئی گالیاں نہیں دے سکتا. کیا کرتے ہیں آپ؟ آئین علی کا معاملہ، زرداری کا معاملہ، پاگل پن کا معاملہ. تم کون ہو؟ نہیں میں کوئی ذاتیات نہیں ہو رہا ہوں بھائی. میں تو سیاسی میرے بات سامنے کر رہا ہوں. ہوتے میں کہتا ہوں میرے سامنے ہوتے میں بتاتا کہ میں کون ہوں. یہ طریقہ ہوتا ہے. اچھا چلے مراد بھائی آپ کے لیڈر نے بھی تو آج ہوتا ہے بات کرنے کا. لیڈر کے حوالے سے بات کرتے ہو. مراد بھائی ٹھنڈے ہو میرے جائیں. سامنے ہوتے میں آپ کو بتاتا. مراد یہ بھائی طریقہ نہیں ہوتا. کامران کس طرح آپ اجازت دے سکتے ہیں؟ تم نے کیا بتانا ہے؟ عمران خان صاحب نے آج ان کو بڑا ہرٹ کیا یار. زرداری صاحب کرپشن کنگ کہہ دیا، مائنس ون کہہ دیا. کا نام استعمال کیا. میں آپ کو دکھاتا چور ہو، لٹیرے ہو، قاتل ہو، وراثت میں ایک چیز ملی ہے، آپ کرپشن کے خلاف مقابلہ کرو گے. یار جیلیں بھگتی ہے زرداری صاحب نے بھائی، کنٹریبیوشن ان کی بھی. چلے میں زبیر صاحب کے پاس جاتا ہوں. جیل بھگتی ہے. کون سی قوم، کون سی ملک و قوم کے لیے بھگتی ہے؟ کون سی ملک و قوم کے لیے اچھا بھگتی مراد ہے؟ بھائی ٹھنڈے ہو جائیں. صابر بھائی آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں ذرا پلیز پلیز. کرپشن کی میں بات زبیر صاحب کے پاس آئے جاؤں گی، گا. کرپشن کی بات آئے گی، ان کے زبیر صاحب ملک کے کو- اکاؤنٹ کی بات آئے گی، جیل نہیں جائیں گے. اور اس طرح کامران اس طرح نہیں چلے گا. بلاول بیٹھ کے باہر آ کے کہتا ہے کہ 2018 میں جیل میں ہوں گے. شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ اگلے الیکشن میں یہ جیل میں ہوں گے. چلے مراد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک منٹ ذرا ٹھنڈے ہو جائے تھوڑا سا پلیز. ٹھنڈے ہو جائے. بلوچ جو بھی تم ہو، تم اس اسٹوڈیو میں ہوتی میں تمہیں دکھاتا. یہ طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا. میرے بھائی کیا ہو گیا؟ بس ٹھنڈے ہو جائے یار تم نے مجھے کیا تم کس دکھانا طرح ہے؟ اجازت دے سکتے ہو؟ یہ کیا بات کر رہے مجھے دکھا تم کس طرح اجازت دے اب کامران یار سٹاپ پلیز. مراد بھائی چپ ہو جائے پلیز یار. غلط. دیکھیں میں یار گالیاں میرے نہیں زبیر صاحب کی طرف جانا دیتا، ہے. میں گالیاں نہیں دیتا. میں پہاڑوں سے آیا ہوا پٹھان ہوں. میں آپ کو اچھا زبیر صاحب یہ بتا دیجئے مجھے، ہارون رشید صاحب نے کہا ثابت شدہ کیس ہے، الزامات درست ہیں. یہ چیزیں آپ ویسے ڈسکس کرتے ہیں اپنی پارٹی میٹنگز کے اندر نواز شریف صاحب سے، یا آپ کہتے ہیں نہیں سپریم کورٹ ابھی فیصلہ کرے گی اس کے بعد دیکھیں گے؟ زبیر صاحب. بالکل بھی نہیں. پہلے تو میں شدید احتجاج کرنا چاہتا ہوں مراد سعید کی بات پر کہ جو بار 4 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سامنے ہوتے تو میں بتاتا. میں ابھی کامران جب عمران خان نے آج اعلان کیا تھا 30 آپ اکتوبر احتجاج کا. ہوگے یار صرف زبیر صاحب کی آواز دینے دیں یار پروڈیوسر صاحب. جی زبیر صاحب بولیں. جی زبیر صاحب بولیں پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کسی کو فزیکل تھریٹ دینا، اور میں بلیو میں فیکٹ بتا رہا ہوں، پہلے بھی جب ان کا دھرنا تھا تو اس وقت بھی مجھے فزیکلی انہوں نے وہ کیا تھا، کیونکہ یہ پھر کسی کو نہیں دیکھتے. یہ کہتے ہیں نہیں وہ پیٹ والے تھے. ابھی آپ کے سامنے ایک ان کے مین لیڈر ہیں جنہوں نے 4 دفعہ تھریٹ کیا ہے کہ اگر یہ سامنے ہوتے. ایک تو ان میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا کہ مجھے ڈر طالبان سے صرف فزیکل ہوتا ہے، اور مجھے کوئی بحث کرنے کا تو نہیں ڈر ہوتا کہ اگر جو باتیں کر رہے تھے آپ آواز نہیں بند کر سکتے تھے. مراد بھائی ذرا پیشنس کی بات سن لیں. زبیر صاحب نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو، پھر آپ کو موقع ملے گا یار. یہ طریقہ ہوتا ہے. نہیں آپ اپنا موقع پورا دیجیے گا. میں آپ کو روک نہیں رہا. مراد بھائی آپ کو آپ کی بات میں کوئی بولا یار؟ آپ تھوڑا اصول تو سمجھ. نہیں یار زبیر صاحب کمپلیٹ کر دیں گا، یہ تو انفیئر ہے. میں اپنا آپ احتجاج اپنے ٹائم پہ ریکارڈ کرا لیجئے گا نا یار. مراد بھائی آپ بڑے ریسپیکٹیبل پارلیمنٹیرین ہیں، دوسروں کو بولنے کا موقع دے رہے یار. اس قسم کے الفاظ استعمال کریں یار. آپ کو موقع ملے گا نا، ان کا رائٹ ہے بولنے کا، وہ آپ کا بھی رائٹ ہے بولنے کا. آپ نے بھی ایسی کر دی تو اب آپ کو تو کسی نے نہیں روکا. آپ کو بولنے دیں پلیز. صبر، تھوڑا پیشنس پلیز. یو آر اے ڈیموکریٹ. جی زبیر صاحب کمپلیٹ کر لیں پلیز پلیز پلیز. پیشنس. جی زبیر صاحب.
مراد سعید کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی ڈگری آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. انہوں نے کیسے ایک ہی دن میں 3 سبجیکٹ کے امتحان دے کے اسی دن پاس بھی ہو گئے, یار چیکنگ بھی کروا لی, زبیر صاحب دیکھیں کہاں سے کہاں ٹاپک, یار آپ بھی پرسنل ہیں زبیر بھائی. نوکر ہو, آپ ہی کا پروپیگنڈا تھا, آپ مریم نواز کے نوکر زبیر صاحب, یہ آپ لوگوں کا پروپیگنڈا تھا, ثابت ہو گئے. میں کوٹ گیا, میں نواز شریف کی طرح بھاگا نہیں, میں نے آپ کے گورنر کو لیٹر لکھا, میں پیش ہوا, میں کلیئر ہوا. میں زبیر صاحب آپ نے بھی ذاتیات میں بات کر دی نا یار, ان کی ڈگری کہاں سے آگے سے ایشو میں یار بیچ میں آج میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اون کرتا ہوں, اچھا تو میں مورل اتھارٹی اون کر کے یہاں پہ بیٹھا ہوں. ہمارے اوپر سوائے ذاتیات کے حملے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں آپ اپنا ایک سٹینڈرڈ کو رکھیں نا یار, کسی کو کرنے نہیں حملہ, آپ سے رسپیکٹ نہیں کرتا میں آپ ذاتیات میں حملہ کریں گے زبیر صاحب. چلے آپ کنٹینیو کر رہے ہیں آپ کے الزامات. نہیں اس کے پاس کچھ ہے نہیں, یہ تو نوکر ہے, درباری یار اس طرح نہ کہیں یار مراد بھائی اس طرح نہ کہیں, نہیں کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے یار. نہ ہوتا تو موٹی گینگ والی بات نہ کرتا, یہ موٹو گینگ کا ہی پروپیگنڈا تھا میرے خلاف, میں کلیئر ہو کے آ گیا, میں نے ان کے گورنر کو تحقیقات کا کہا تھا. چلے میں زبیر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں, میں نے اس کے بعد آگے چلیں. میں کیا کامران یار آپ نے دیکھا نا, آپ یہ بات تو زبیر بھائی ساری باتیں آپ کی صحیح, لیکن یہ بات آپ نے پرسنل کر دی نا, ڈگری والی کی ڈگری کہاں سے ایشو بن گیا یار آج کے پروگرام میں, یہ تو آپ نے زیادتی کیا تھوڑی سی. میں نواز شریف کی طرح کرپشن کا الزام لے کے میں جی نہیں سکتا, میں زبیر صاحب کی طرح درباری کا الزام لے کے جی نہیں سکتا. میں کم از کم پیش ہوا, تحقیقات کا سامنا کیا, کلیئر ہو کے آیا, یہاں پہ بیٹھا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ تو اس کے ذاتی نوکر و ملازم. ہارون رشید صاحب کے پاس جاتا ہوں یار میں. مراد بھائی خدا کا واسطہ کسی کی بات تو مان لیں, میں عمران خان صاحب سے فون کروا دیتا ہوں آپ کو, میری تو آپ بات نہیں سن رہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں, پرسنل اٹیک ہوگا, پرسنل اٹیک میں نے آپ کی طرف سے کہہ دیا زبیر صاحب کو پرسنل اٹیک نہیں ہوگا, میں لیڈر پہ بات کروں گا. یار مراد بھائی میں نے کہہ دیا آپ کی طرف سے. چلے ہارون رشید صاحب, پروگرام غلط چلا رہے ہیں. ایک منٹ, میں تو پروگرام بھائی چلا رہی ہوں, آپ لوگ چلا رہے ہیں بیسیکلی, میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کامران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے, اور جب ہوتی ہے تو ہمیں احساس بھی ہوتا ہے, معذرت بھی کرتے ہیں, جن لوگوں کو یہ ملک چلانا ہے, یہ لیڈر بیٹھے ہیں, زبیر صاحب بھی, مراد صاحب بھی, دوسرے لوگ بھی, کوئی حدود تو متعین کریں گفتگو کی. اب یہ بالکل ہی اگر, اور میں موضوع پہ بھی نہیں رہنا اور ایک دوسرے کی ذاتی تنقید اس شدت کے ساتھ کرنی ہے, تو کیا مسئلے سے حل ہوں گے؟ سمجھ میں ہی نہیں کوئی بات آئے گی تو حل کیا ہوگا؟ اگر اسی طرح لڑنا جھگڑنا ہے, یہ 22 کروڑ انسانوں کا ملک ہے, اس کا ایک مستقبل ہے, یہ عورتیں اور بچے اور یہ رل گئے 70 سال سے اس ملک میں قائد اعظم کے جانے کے بعد, کچھ سنجیدگی, کچھ تحمل پیدا کریں, میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہے اور برادرانہ درخواست ہے سب سے. بالکل ٹھیک. مراد صاحب آپ کے ساتھیوں کو آپ دیں. صابر بلوچ صاحب, سر واٹ از یور نیکسٹ اسٹریٹجی؟ اب آپ پیپلز پارٹی آج -1 کے مشورے کے بعد الگ ہو گئی ہے پی ٹی آئی سے, اور پاناما پہ آپ کا جو رویہ ہے وہ اب کیا حکومت کے حق میں چلا جائے گا, کیا ہوگا؟ اب لوگوں کو بڑا کنسرن ہے آپ کے بارے میں. نہیں دیکھو, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. شاہد بھائی دیکھو, بات یہ ہے کہ پاناما لیکس پہ ہمارا تو شروع سے جو ہے نا ایک ہی ہمارا یعنی سٹینڈ رہا ہے. کل چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کھل کے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ جناب کہ وہ دیکھو مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا اختلاف اور کچھ نہیں تھا, ہمارا وہ باقی پی ٹی آئی ایک خود مختار پارٹی ہے, ان کی اپنی جماعت ہے, وہ چاہے انڈا دے چاہے بچہ دے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن جہاں پر جو ہے نا جب ہم یونائٹڈ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ اپوزیشن کی بات ہمیشہ سے پاکستان میں ایک سلسلہ چلتا رہا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. ہم نے کچھ ایشوز پہ ہم نے یہ کہا تھا ان کو کہ بھئی کہ ہم آپ کے ساتھ رائے ونڈ میں کسی کے گھر پہ نہیں جائیں گے. اچھا اس کے بعد وہ ہمارا فیصلہ تھا. لیکن 18 کو آپ 18 کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں صابر صاحب, 18 اکتوبر کو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف پاناما پہ. نہیں جی, ہم بات سنیں, ابھی تک تو اول تو یہ کہ ہماری پارٹی نے اب تک اس قسم کی کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے, ہم ابھی تک بیٹھے نہیں ہیں, ہمارے لیڈرشپ نے ابھی تک کوئی کنسلٹیشن کی نہیں ہے. لیکن میں ذاتی صورت پر یہ بات ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ ہم پبلک کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے, ہم عوام کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے, راستے ہم بند نہیں کریں گے. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھو میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, کامران بھائی میری بات ذرا 2 منٹ کے لیے سنیں. جی ضرور. دیکھو پالیٹکس, سیاست, وہ اٹس دا گیم آف دا سینس. دیکھو نا, آپ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں, آپ حالات کو دیکھتے ہیں, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا ہر دنیا میں ہر جگہ حکومت بھی ہوتی ہے, اچھا اپوزیشن بھی ہوتی ہے. ہم لاکھ کہیں لیکن یہ بات تو ہم ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ آج کی حکومت ایک فیلیور گورنمنٹ ہے. آج کی حکومت میں کسی قسم کی ربط نہیں ہے.
اس کے کیبنٹ کے جو لوگ ہیں ان میں آپس میں ربط نہیں ہے, پرائم منسٹر کا گرپ نہیں ہے, پرائم منسٹر از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو رن دا گورنمنٹ, پرائم منسٹر از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹیک دا جینوئن ایشوز. کچھ نہیں ہے یہاں پہ, اس بات پہ ہم سب کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک دائرہ ہوتا ہے, ایک آئین ہوتا ہے, ایک قانون ہوتا ہے. ہم پیپلز پارٹی اس پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور ہم نے اس پارٹی اس سیاست کو بلوچ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, آپ کا اپنا رائٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں نقص امن ہوگا پروٹیسٹ کرنے سے, بالکل ٹھیک ہے سر. ایک سیکنڈ, give me 1 minute. لیکن بات یہ کہ چونکہ میں طور سے لیٹ آ گیا تھا, I'll be grateful. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو ہم کسی کی اس کی خواہش پر اس کی اپوزیشن میں نہیں جا سکتے نا. یہ صحیح بات ہے, پہ بات کرتے ہیں, ہم گرینڈ الائنس کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ جاؤ. اب وہ کہتے ہیں جی ہم اکیلے کریں گے, وی کانٹ اسٹاپ دیم, جاؤ کریں. لیکن صابر بھائی سوال یہ ہے کہ اس گرینڈ الائنس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا, آپ کہنا گرینڈ الائنس کو عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا پیناما کو لے کر. میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں, بھائی گرینڈ الائنس پر کوئی چھوڑے تو صحیح, دیکھو نا گرینڈ الائنس میں تو کوئی چھوڑے گا, جو چھوڑ نہیں رہا سوال ہے اس پہ. ابھی تک ایسی کوئی بات اکٹھے آئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. زبیر بھائی اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ 30 تاریخ کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے جو لاسٹ 2 ایئرز پہلے تھی, تو اس بارے میں آپ کی کیبنٹ یا گورنمنٹ نے سوچنا شروع کیا سیریسلی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس گیدڑ بھپکی ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہونے والا 30 کو؟ آپ سمجھتے ہیں پرولونگ کریں گے عمران صاحب, وہاں پہ کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس کے لیے؟ جی پہلی بات میں وضاحت کر دوں, ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہارون رشید صاحب اگر آپ گفتگو کا انداز اگر سنیں کہ ہمیں سٹارٹ ہوتا ہے پروگرام, اور میں ابھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ 10 بجے کے پروگرام شروع ہوئیں گے نا, چور ڈاکو, مودی کے یار, را کے ایجنٹ, ہر وقت ہمیں یہ کہا جاتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف ڈگری کی بات کی جو میں نے غلط کی, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, اینڈ آئی ایم سوری اباؤٹ اٹ. بٹ پلیز ہمیں ہمارا بھی دل جلتا ہے, ہمیں بھی دل کا غصہ آتا ہے کہ ہمیں چور ڈاکو. میں وضاحت کر دوں, میں نے مراد بھائی سے بھی کہا, آپ نے بہت ایک چھوٹی سی بات کی, اگرچہ بہت اتنی نہیں تھی, یہ اس وقت غصے میں تھے مراد صاحب, اگر آپ تھوڑا سا تحمل سے کام لیتے, آپ دانا آدمی ہیں. دیکھیے میرا تو صرف ایک اصولی وہ ہے, میں نے آپ کو نہیں مورد الزام ٹھہرایا, میں نے کسی پرٹیکولر آدمی کو نہیں کہا. اگر ہم سنجیدگی سے مسائل پر بحث نہیں کریں گے تو حل کیسے نکلے گا؟ جی زبیر صاحب. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر زبیر صاحب میں نے آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. مریم درباری پتہ نہیں کیا جی درباری, اور ایوری ٹائم وی سٹ, ایوری ٹائم, اور ہم تو اس طرح سے ریاکٹ بھی نہیں کرتے. ان اینی کیس دیکھیں 30 اکتوبر کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے, انہوں نے اعلان کیا ہے جو پی ٹی آئی نے, بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ ہم بات کرتے ہیں, اور میں ہارون رشید صاحب کو بہت میرے بزرگ ہیں, اور میں ان کے پاس خود حاضر ہوں گا, میں ابھی بتا رہا ہوں اپنی سائیڈ آف دی سٹوری. اور آپ نے پوچھا تھا کہ کیا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹرنلی کہ پناما, میں بالکل 100% کابران کنونسڈ ہوں, 100%. میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ میں ایک پوزیشن لوں گا جس پر مجھے خود شک ہوگا. تو ہر ایک کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہے, اور اس موقف پر ہمیں بلیف ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے, ہمارا ڈیفرنٹ ہے. سپریم کورٹ میں یہ گئے ہیں تو سپریم کورٹ کو تو فیصلہ کرنے دینا. اب یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو ہم بند کر دیں گے, آ کے پٹیشن آپ نے داخل کی اور بند آپ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کون سی دنیا کا کون سا مہذب سوسائٹی ہے؟ میں یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ گیا, بالکل ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن میں آپ گئے ہیں اور آپ بند کرنے آ رہے ہیں. پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں بالکل سپریم کورٹ والی بات سے. مراد بھائی بات یہ ہے, میرا سوال سن لیں مراد بھائی ایک منٹ تسلی سے ذرا. بات یہ کہ آپ کی جتنی بات بھی ریشنل ہو, جب آپ جذباتی ہوتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں دوسروں کو, یا اس طرح کی باتیں یوز کرتے ہیں, وہ بلو دا ڈگنیٹی ہو جاتا ہے, کسی کو درباری ملازم کہنا, تو آپ کا ریشنل ختم ہو جاتا ہے بات کا. میرے بھائی جذبات دماغ میں طاری ہو جاتے ہیں تو لاجک ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کی بات صحیح بھی ہو وہ کوئی مانتا نہیں. بعد میں کر لیجئے گا, سوال پہلے کیجئے. جی سوال یہ کہ تلخ لہجہ کیوں پہلا آپ نے آپ کی لیڈرشپ نے درباری صاحب کو بھی ایسے کر دیجیے. میں بتاتا ہوں کامران صاحب میری آپ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ جو زبان بولے گا تو وہی زبان بولیں گے, ہم پہاڑوں میں پلے اس کا ہنر رکھتے ہیں. دیکھیے بلوچ صاحب اگر میری لیڈر کو ٹارگٹ نہ کرتے اور جو جملے اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ نہ کرتے, میں اس حد تک نہ آتا. اگر زبیر صاحب میرے ساتھ پرسنل نہ ہوتے, میں ان پہ پرسنل اٹیک نہ کرتا. یہاں پہ بات ختم ہو گئی. یہ جو رویہ اختیار کریں گے میں اسی رویے میں ان کو جواب دوں گا. اب میں آتا ہوں اس ایشو کے اوپر. کیا پاناما لیکس میں ان کے نام نہیں آئے؟
کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پاکستان میں کرپشن کی بات نہیں ہوتی؟ کیا کبھی تحقیقات کا آغاز اداروں کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیں؟ جب ہمیں اجازت دیتی ہے جمہوریت، کیا جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ احتساب کا ذکر کریں تو ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ جب آپ ان کو ٹرانسپیرنسی کا ذکر کریں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ جب پرائم منسٹر کو آپ احتساب کے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی بات کریں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ پھر کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں کامران صاحب، یہ آپ کا سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ رجسٹرار آپ کے کیس کو واپس کر دیں؟ سر اب تو چیف جسٹس نے ٹیک اپ کر لیا نا یار، پاس کو بھول جائے مراد بھائی۔ بالکل کر دیا، تو پھر ایشو کیا ہے؟ کامران صاحب اس طرح نہیں ہوتا۔ مجھے بریک لینی پڑے گی، واپس آ رہا ہوں آپ مجھے اس طرح میں آپ کو جواب، میں آپ کو کچھ نہیں روک رہا، میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا ہے، دوبارہ دوں گا، ایک بریک لینی ہے جی۔ بلوچ بھائی وقت کی قلت ہے، سب سے سوال پوچھتا ہے، میں نے یہ بتا دیجیے کہ جب اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں عمران صاحب، آپ کا کیا موقف ہوگا؟ آپ اگین پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں گے، کیا کریں گے؟ واٹ ول بی یور ٹیک؟ نہیں جی دیکھو کامران بھائی، بات یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو جمہوریت میں جائز ہے، جو قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور جو عوام اور پبلک کی تکلیف کا باعث نہ ہو، ہم ہر وہ پالیٹکس کریں گے، ہم سیاست کریں گے۔ نہیں، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اسلام آباد جب بند ہو جائے گا؟ عمران خان صاحب بند کرنے جا رہے ہیں، جو دعویٰ کیا انہوں نے، چھوٹا شہر ہے وہ، 10,000 لوگوں سے بند ہو سکتا ہے وہ تو۔ نہیں میرا کیا، دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر ان کو وہ اگر اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں یا ان کی پارٹی اپنے آپ کو عوامی پارٹی سمجھتی ہے تو ان کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے، ان کو اذیت اور ان کو زبیر صاحب آپ کی اسٹریٹجی جو میں جماعت اذیت اور تکلیف کا باعث ہوگا تو وہ کیسی جماعت ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ زبیر صاحب کیا کریں، کس طرح روکیں گے؟ پولیس لگائیں گے تو آپ کو پتہ سانحہ مالٹاؤن بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ، کوئی اسٹریٹجی بنائی یا فری ہینڈ دیں گے؟ پہلے تو میں کلیریفائی جی نہیں میں کلیریفائی کر دوں، یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتے، ہم بالکل انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو کمیشن بنانے کے لیے ہم نے کہا، انہوں نے کہا 1956 ایکٹ جو ہے ٹوتھلس ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ اور زبیر صاحب وہ کئی دفعہ آپ کی بات یہ آگئی، میں نے بھی اس کو ریپیٹ کر دیا، ذرا سوال کا پلیز جواب دے دیں مجھے۔ کئی دفعہ ایک ہی دفعہ آئی ہے، نہیں میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ کہہ دیا مراد صاحب کو سپریم کورٹ والی بات، میں نے تو کئی دفعہ خود ریپیٹ کر دی ہے آپ کے بھی آپ پہ۔ نہیں کچھ اور بات کر رہا تھا میں، انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی بات کر رہا تھا کہ کون سے ادارے نے، ایف بی آر نے انویسٹیگیشن کر لیا، ایس سی سی پی نے انویسٹیگیشن کر لیا، لاسٹ کویسچن، بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا زبیر بھائی، ٹائم بڑا کم، سب سے زیادہ ٹائم آپ نے مراد صاحب نے لیا آج۔ مراد صاحب آپ پوری پارٹی ساتھ ہیں عمران صاحب کے اس چکر میں 30 تاریخ والے، یا صرف اکیلے عمران صاحب ہی ہیں؟ بالکل پوری پارٹی، بالکل پوری پارٹی اور پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ ویورز آج کا یہ پروگرام تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔